جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جی امتیاز حسین، اور آج کا جو سیشن ہے اس میں بات کروں گا اپنے ان دوستوں کے ساتھ کہ جو گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایسے دوست جنہوں نے نیا اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے بکریاں پالنے کا۔ تو اس حوالے سے ایک بات بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بھی، اس کے علاوہ بھی جہاں پہ کوئی گوٹ فارمرز بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ والی ڈسکشن عام طور پہ ہوتی ہے کہ بکریوں کو کون سی خوراک کے اوپر پالنا چاہیے، ان کی فیڈنگ کیا ہونی چاہیے، ان کو ہے دینی چاہیے، ان کو ونڈا دینا چاہیے، ان کو توڑی ڈالنی چاہیے نہیں ڈالنی چاہیے، سائلج ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرا جو میں نے ورکنگ کی ہے تھوڑی بہت، اس کے اوپر جو میں نے کام کیا ہے، جو میں نے کچھ ایکسپرٹس سے جو لوگ بکریوں کا فارم جن کا ہے جو فارمنگ کر رہے ہیں کافی عرصے سے، تو ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کی کوشش کی، اس کے بعد جو تھوڑی بہت ریسرچ خود کی انٹرنیٹ کے اوپر، تو جو مجھے اس کا جو رزلٹ ملا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بکریاں اگر آپ نے پالنی ہیں تو بکریوں کو پالنے کے لیے آپ اپنے ایکسپنسز کو جتنا زیادہ کنٹرول کریں گے، جتنی ان کی فیڈنگ کی کاسٹ آپ کنٹرول کریں گے، آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ سے سادہ خوراک کے اوپر بکریوں کو پالیں۔ مکئی کا چارہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اس کا کترا کریں وہ ڈالیں۔ باجرے کا چارہ اویلیبل ہے، لوا باجرہ ہو، مطلب بہت وہ سخت نہ ہو، 4-5 فٹ ہائٹ، 4-4.5 فٹ، 3.5 فٹ اس ہائٹ کا باجرہ ہو، اس کو کتریں وہ بکریوں کو ڈال دیں۔ اسی طرح جوار کا چارہ ہو، جوی کا چارہ ہو، لوسم برسین کا باقی موسم آ رہا ہے وہ چارہ ہو، ان کو آپ کتر کے وہ بکریوں کو ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں، اتنا ڈالیں جتنا یہ کھا جائیں۔ تو اس کے بعد جہاں تک بات آ جاتی ہے ونڈے کی، تو ونڈا اگر آپ بکریوں کو 12 مہینے ونڈے کے اوپر پالیں گے تو وہ آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پروفٹ ہے وہ آپ کا یا مارجن کم ہو جائے گا یا آپ کو پروفٹ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو آپ کی بکریاں ہیں، بکریاں آپ کی فیکٹری ہیں اصل میں آپ نے جو پروفٹ لینا ہے، جو بیچنے ہیں وہ اس کے بچے بیچنے ہیں۔ تو اگر آپ جو بھی بچے جو آپ نے مارکیٹ میں نکالنے ہیں، گوشت کے لیے نکالنے ہیں یا کہ قربانی کے لیے اگر آپ سنبھال رہے ہیں ان کو وہ نکالنے ہیں، تو ان کو اگر آپ ونڈا وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بکریوں کو جب آپ ونڈے کے اوپر 12 مہینے رکھیں گے، ہاں اگر آپ کو کوئی چارے کی شارٹیج ہے تو ان دنوں میں آپ توڑی کا کتاوا ایک ٹائم کرتے ہیں ان کو، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ ظاہر آپ کی مجبوری ہے۔ اس گتاوے کے اندر آپ چوکر ڈال دیں، کوئی گندم ڈال دیں، کوئی مکئی کا دلیا کرا کے وہ ڈال دیں، تو وہ ڈنگ ٹپانے والی بات ہے۔ وہ اگر آپ کو مہینہ 15 دن اس طرح سے ڈنگ ٹپانے پڑے تو وہ اچھی بات ہے، وہ مطلب بہتر خوراک ہے۔ لیکن اگر آپ 12 مہینے اس طرح سے کرنا جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، اس میں آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد سائلیج کی بات ہوتی ہے کہ سائلیج بکریوں کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو سائلیج کو بکریوں کو بالکل ڈالنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی یہ جو وائی بادی اور اس طرح کے مسائل کا کہتے ہیں، عام طور پہ ہم سنتے ہیں ہمارے دیسی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ سائلیج نہ ڈالیں جی، اس سے افارا ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سائلیج اگر آپ محدود مقدار کے اندر بکریوں کو ڈالتے ہیں اور ساتھ میٹھے سوڈے کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی تیزابیت یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بکری کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بکریاں جو ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کریں گی سائلیج کے اوپر جب آپ پالیں گے، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، ان کے دودھ بھی جب وہ بچہ ڈیلیور کریں گی تو ان کا دودھ بھی اچھا ہوگا۔ باقی ونڈے کے حوالے سے میں ایک بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جیسے میں نے کہا کہ 12 مہینے آپ بکریوں کو ونڈے کے اوپر جو ہے وہ پالنا میرے خیال میں نہیں مناسب۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، جو بکری کا آخری مہینہ ہوگا، 5واں مہینہ، 5 مہینے پہ بکری بچہ ڈیلیور کرتی ہے، تو 5ویں مہینے کی پریگننسی کے اندر اگر آپ بکری کو روز کا آدھا کلو 1 پاؤ ونڈا ڈال دیتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہی ہوگا۔ اس سے یہ ہے کہ بکری جو ہے وہ صحت مند رہے گی۔ اس کے بعد بکری کا جو دودھ ہوگا، بچہ دینے کے بعد دودھ بھی بکری زیادہ جو ہے دے گی، جو کہ اس کے جو ظاہر بچے آ رہے ہوں گے وہ بچے ہی پئیں گے، تو وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو آخری مہینے کے اندر اگر آپ ونڈے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ 12 مہینے ونڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائلیج کے ساتھ میں نے بتایا کہ میٹھا سوڈا لازمی ڈالیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین اویلیبل ہے تو آپ 2 کنال، 1 بیگھہ یا 1 ایکڑ اپنے جانوروں کی تعداد کے حساب سے آپ لوسن کاشت کر دیں۔ لوسن جو ہے اس کو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کاشت کر دیں، بے شک 2 کنال ہی کر دیں، تو اس کی آپ ہے بناتے رہیں۔ وہ ہے آپ کو گرمیوں کے موسم کے اندر بڑا کام دے گی۔ ہے کے اوپر بکریاں اچھا پرفارم کرتی ہیں، اور اگر اپنی زمین ہو تو ہے نسبتاً سستی بھی ہے۔ تو لوسن کی ہے بنائیں، برسیم کا کترا ڈالیں،
تو یہ بھی بہت اچھی ایک چیز ہے. سردیوں کے موسم کے اندر یہ جانوروں کو بڑا فائدہ دیتی ہے اور جانور اپنی صحت بھی مینٹین رکھتے ہیں, دودھ کی پیداوار بھی اچھی دیتے ہیں. جو گوشت والے جانور ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو بنڈے کے ساتھ ہے کے اوپر یا ایون سائلج کے اوپر بھی اگر آپ پالتے ہیں تو جانور اچھا پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہے بھی اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس سائلج بھی اویلیبل نہیں ہے, تو پھر جو بھی اویلیبل چاہ رہا ہے اپنی بکریوں کو وہ خوراک ڈالیں. جو بھی سستی ترین خوراک جو بکریاں کھا سکتی ہیں کھا جاتی ہیں, اور بکری تقریباً ہر چیز ہی کھا جاتی ہے. ایون اگر آپ یہ درختوں کے مثلاً کیکر کوئی چھانگ وغیرہ کے تو اس کے چھاپے ڈالتے ہیں, وہ اس کی جو لونگ سی ہوتی ہے, جو پتے ہوتے ہیں کیکر کے, وہ بکریاں کھا جاتی ہیں. شہتوت کھا جاتی ہیں. تو جتنی سستی اور جتنی سادہ اور جتنی آسانی سے آپ کو جو خوراک اویلیبل ہوتی ہے آپ اس خوراک کے اوپر بکریوں کو پالیں. بکریاں انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گی. تو خرچوں سے بچیں, زیادہ خرچہ کرنے سے زیادہ شوق, کیونکہ آپ نے بکریوں کو کوئی منڈی میں لے جا کے ان کا گوشت کروا کے بکریوں کو نہیں بیچنا کہ وہ موٹی پھولی ہوئی بکریاں ہوں. جتنی زیادہ, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ گوشت والا جانور ہوگا اس کی پریگنینسی کے جو بکری کی فرٹیلٹی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی. اگر آپ بنڈے کے اوپر بکری کو موٹاپا اس کا لینے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ وہ بکری آپ کی زیادہ چانسز ہے کہ وہ آپ کو منڈی میں گوشت کے لیے ہی بیچنی پڑے گی. وہ پھر اس کی بچہ دینے کی صلاحیت جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بالکل ہی وہ کمزور اور نحیف اس طرح سے بکریوں کو کر لیں, لیکن ضرورت سے زیادہ موٹاپا بھی جو بکری کی فرٹیلٹی ہے اس کو متاثر کرتا ہے. تو یہی آج کا سیشن تھا چھوٹا سا. امید ہے جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگوں کو میں صحیح طرح سے دے پایا ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.